بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ آر اے کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد سے زیادہ یقین کامل تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، پناہ مانگی اور اس نے انکار کر دیا۔ مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ بمشکل مان گیا اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ آر اے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر چلا جاتا اور عورت دروازے سے اپنا کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ ناظرین، اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا اور کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر ملے گا۔ ناظرین، اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا اور اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کے بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے زیادہ پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے، کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا۔ آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی گھبرا جاتی ہوگی، اس لیے خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو تو اس میں بھی بہت ثواب ہوگا۔ ناظرین، عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ ناظرین، اب وہ تقریباً روزانہ کھڑکی ہی سے لڑکی کا حال حوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد شیطان پھر ایک خیرخواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کے بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجا میں اتنی بلند آواز سے بولنا اچھا بھی نہیں۔ ناظرین، عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں تکلیف بھی ہوتی ہوگی اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہوں گی۔ یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ دینی جذبے کی حامل تھی، لہذا عابد نے بلا چوں چراں شیطان کے اس مشورے پر عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت لیے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال حوال پوچھ کر واپس آ کر عبادات میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے، اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بیکار ہی بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، مگر وہ عورت ابھی تک پردہ میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال حوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔
ناظرین، ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی، اور وہ بھی صف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین، اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات گرجا گھر میں۔ اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی، اور پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ ناظرین، اب شیطان کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا، اور وہ نفسیاتی خواہشات نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لیں، اور عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ ناظرین، اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تیری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور کہا، تم نے اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر اس نے اس بارے میں بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان تب ہی بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو، اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ خدا کی مرضی سے فوت ہو گئی ہے۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا، کون انہیں اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں۔ ناظرین، شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا۔ واقعی عورت کبھی بھی اسے اس راز کو فاش کر سکتی ہے، کیوں نہ بانس ہی کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد اس عورت کے بھائی آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے، تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، تھوڑی دیر رکے اور اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جیسے عابد سے سنا تھا وہ بتایا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا کے دروازے کی دائیں جانب قریب ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ ناظرین، صبح جب تینوں بھائی اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا خواب ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو۔ چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں ضرور تحقیق کروں گا۔ پھر تینوں نے خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹی کی لاش سر تن سے جدا موجود تھی، اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا، اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، جب عابد کو سولی پر لٹکائے جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا۔ آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا، اور تم نے دوسرے عابدوں اور راہبوں کو ذلیل کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے کہا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، بس تو مجھے بچا لو۔ تو میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا، بس ابھی کی ابھی مجھے سجدہ کرو، میں ابھی فوراً تجھے بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے فارغ ہو گیا اور کافر ہو گیا، اور یہ شیطان دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بارے میں قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے، جسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں، کیونکہ خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں، پھر ان کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔